بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. یوم جمہوریہ کے اس عظیم موقع پر تشریف لانے والے میرے معزز مہمانان اکرام اور یہاں تشریف فرما میرے معزز اساتذہ اکرام اور تعلیمی سفر کے میرے ہم سفر دوستوں، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنتی شان کو وہ دن یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ اے سرزمین ہند بتاؤ، تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم کی حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی گور رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سواروی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہیں، ہمارے ہی آبا و اجداد تو ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے مرہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے مرہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ ہاں مجھے یاد ہے، تمہارے یہ اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے توقع غلامی کو اتارا ہے، تمہارے یہ آبا نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی، تمہارے ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے۔ مگر تھے تو آبائی تمہارے تم کیا ہو، تھے تو آبائی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تم ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہو مگر تم میں جرأت و بصارت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے ہو مگر تم میں جذبہ اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہو مگر تم میں خلوص و للہیت کی فراوانی نہیں ہے، تم شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سپوت ہو مگر تم میں خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے شہدائی ہو مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نونہال ہو مگر تم میں امارت کی قابلیت نہیں ہے، تم عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے عقائد و جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، تم نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کو بلا دیا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی للکار کو پس پشت ڈال دیا، تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اے غیور نوجوانوں، تمہیں تو جسے قرآن نے ولا تہنوا ولا تحزنوا کی بشارت دی ہے، تمہیں تو جن سے رب العالمین نے انتم العالمون کا وعدہ کیا، پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، دیکھو جب تک تم خیر امت کے فریضے کو انجام دیتے رہے تو تم امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے، جب تک تم میں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل فہم کا جذبہ کار فرما رہا، عزت و عظمت، رفعت و بلندی تمہارے قدم چومتی رہی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری حکمرانی تھی، بڑے بڑے جاؤ حشم، غرور و تمکینت کے مالک ارباب اقتدار کے چکے تمہیں نے چھڑا دیے تھے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر اب تم میں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسی قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں اور چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہیں، جن خانقاہ مدارس اور مساجد و مکاتب کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کی بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی کوشش و محنت نہیں کرتے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی، پھر ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا،
اے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو۔ تمہارا زوال پھر جو اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلیں اور آگے بڑھیں۔ اٹھ اب کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔